چلیے ہم اگلے سبق تک چلتے ہیں۔ یہ ہے 30A، یعنی اختیاری کتب کا تیسرا سبق ہے 30A، صحافت اور رپورٹ۔ صحافت اور رپورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جرنلزم، ہم کبھی کسی بھی میٹر کو کس طرح نیوز بنانا ہے اور کسی بھی میٹر کی کس طرح رپورٹ پیش کرنا ہے۔ تو صحافت کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور روزانہ ہم اخبار دیکھتے بھی ہیں، ہے نا، تو ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ۔ دیکھیے صحافت کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں جو کچھ حادثہ ہوتے ہیں اس سے قلم بند کرنا اور کسی بھی روزناموں میں پبلش کرنا اور اس کو رپورٹ کرنا، کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، ہے نا، کیوں ہوا، ان سب وجوہات کو بیان کرتے ہوئے کسی لکھاوٹ کو، کسی تحریر کو صحافت کہتے ہیں۔ اور یہ ایک اپنے آپ میں ایک ہنر ہے، ایک فن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس صحافت کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے شوق، لگن اور مستقل مزاجی۔ جب تک ہمارے پاس شوق نہیں، لگن نہیں اور مستقل مزاجی نہیں ہوگی، ان تینوں میں سے کوئی ایک مفقود ہوگا یا پھر ان تینوں میں سے کسی ایک کی کمی ہوگی، تو ہم اپنے اس ہنر میں ناقص اور ناتمام رہیں گے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ صحافت اور رپورٹ تیار کرنے کے لیے ان تینوں چیزوں کا مستقل ہمارے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک اردو کے بہت مشہور صحافی ہیں دیوان سنگھ مفتو، ان کی آپ بیتی میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں صحافی بننے کی کوشش کیا چاہا تھا، اس وقت میں صحافی بننے کے لیے جو اس زمانے کے مشہور اور بڑے صحافی تھے ان کے پاس گیا تھا۔ ان سے میں نے کہا کہ میں صحافی بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے نظر انداز کیا، یہاں تک کہ 3 دن تک میں ان کے بینچ کے سامنے، ان کے میز کے سامنے کھڑا رہا، ان کا انتظار کرتا رہا۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہاں میں مجھے شوق بھی ہے، لگن بھی ہے اور میں مستقل ہوں، اپنی سوچ پر ڈٹا ہوا ہوں، تو لہٰذا انہوں نے مجھے اس کام کے لیے مجھے موقع دیا، اور اس طرح میں وہاں پہ رہتے دھیرے دھیرے میں سیکھتا رہا۔ تو اس کے اندر یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ شوق، لگن اور مستقل مزاج ہونی چاہیے، تب ہم جا کر صحافت سیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر بتا کے ہے، دیانتدار صحافت خاص طور پر سیاسی اور سماجی پالیسی کے اخباروں اور رسائل کے لیے آسان نہیں ہیں۔ یعنی سیاسی اور سماجی پالیسی کے بارے میں ایک ایمانداری سے صحافت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں، بہت ہی جوخم بڑا کام ہے۔ خبروں کو صحیح طور پر پیش کرنا کچھ افراد، گروہ یا حکومت کی ناگواری کو دعوت دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آزادی سے پہلے حکومت کی نظر اخباروں پر بہت سخت رہتی تھی۔ کچھ اخباروں پر ان کی صاف گوئی پر تنبیہ کی جاتی تھی، ضمانت طلب کر لی جاتی تھی اور پھر حکومت کے خلاف لکھنے پر ضمانت ضبط کر لی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بتانا چاہتے کہ صحافت کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے، یعنی بچے کا کوئی کھیل نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے بولتے ہیں کہ جب ہم صحافت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہمیں صحافت کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جرنلزم میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ معلوم ہونے چاہیے، تاکہ ہماری صحافت میں ایک نکھار اور عمدگی پیدا ہو۔ اور آگے بولتا ہے رپورٹ تیار کرنا، یعنی کسی واقعے، حادثے، تقریب یا دیگر حقائق کے مؤثر، معروضی اور مکمل بیان کو رپورٹ کہتے ہیں۔ اس میں تمہیدی طور پر حقائق کا پس منظر، مقام، تاریخ، تیاری، اہتمام، مقاصد، عوام کی دلچسپی اور شمولیت بیان کرنے کے بعد اصل موضوع پیش کیا جاتا ہے، جس میں شریک لوگ اور متعلقہ افراد کا ذکر ہوتا ہے۔ آخر میں تقریب یا واقعے کے نتائج و اثرات کا ذکر کیا جاتا ہے۔
یعنی رپورٹ تیار کرنے میں کیا ہے، یہ واقعہ کس جگہ پہ ہوا، کب ہوا، کس ٹائم میں ہوا، اس کے وہ واقعہ کن لوگوں پر اثر انداز ہوئی ہے نا، اثر انداز ہوا، اور اس واقعے سے کیا اثر ماحول میں پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ان سب امور کو قلم بند کرنے کو، تحریر کرنے کو کہتے ہیں رپورٹ طے کرنا. دیکھیے یہاں بولتا ہے کہ رپورٹ کئی طرح کی ہو سکتی ہیں. رپورٹ کی بہت سی قسمیں ہیں. واقعاتی یا حادثاتی رپورٹ، یعنی کوئی انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ ہو جائے. تحقیقاتی رپورٹ مطلب ریسرچ رپورٹ. تجزیاتی رپورٹ انالائسس رپورٹ. تاثراتی رپورٹ مطلب کیا ہے، اپنا اپنے تاثرات، اپنے انفلوئنشل رپورٹ. اور افواہی رپورٹ کا مطلب کیا ہے، جو گوسپس ہے نا، لوگوں کے منہ سے جو باتیں نکلی ہیں وہ افواہی رپورٹ بھی ایسے بھی رپورٹ ہو سکتے ہیں. یعنی کل 5 قسم کے رپورٹ ہوتے ہیں. دیکھیے یہاں پر رپورٹ کا ایک اگزامپل دیا گیا ہے، سویتا رانی اور عید ملن. اس کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کیا گیا ہے. 11 جنوری دہلی پبلک ویلفیئر کمیٹی کی طرف سے منعقد عید ملن کی تقریب میں سویتا رانی شرکت کے لیے تشریف لائیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیے وقت کیا ہے، جگہ کا بیان دیا ہے دہلی، اور تاریخ بتایا گیا ہے، یعنی کس دن کس تاریخ کو ہے نا یہ بنایا گیا. اور کون سا پروگرام ہے، عید ملن کا پروگرام ہے. کون آئی ہے، سویتا رانی آئی ہے نا. تو یہ سب کسی بھی رپورٹ میں ان سب چیزوں کی بہت ضروری ہے، تاکہ پڑھنے والے کو ایک پورا مکمل نالج مل جائے. کمیٹی کے ممبران کے علاوہ اس تقریب میں شہر کے اہم افراد اور صحافی شریک تھے ہے نا. تو اس میں وہاں پہ اس واقعے میں، اس پروگرام میں کون کون موجود تھے، ان سب کا چرچا بھی ہو گیا. عورتوں کی تعداد زیادہ تھی. تقریب کا آغاز بچوں نے ایک گیت سے کیا جو قومی یکجہتی سے متعلق تھا. یعنی اس پروگرام میں کیا ہوا، کون کون تھے اور کیا ہوا، یہ سب بیان کیا جا رہا ہے. لہٰذا ہم جب کبھی رپورٹ تیار کرتے ہیں تو ان سب باتوں کا خیال رکھیں، لحاظ ضرور کریں. یہاں پہ دیکھیے رپورٹ نمبر 2 دیا گیا ہے. ایسے ہی بہت سے رپورٹس ہمارے سامنے ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ دیا گیا ہے حادثاتی رپورٹ، یعنی پنک لائنس بس کی ضد میں آ کر طالب علم کی موت ہے. ایک ایکسیڈنٹ، کیسے ایکسیڈنٹ میں ایک طالب علم اسٹوڈنٹ کا موت ہو گیا. بولے نئی دہلی 12 جنوری مغربی دہلی کے وکاس پور علاقہ میں آج ایک تیز رفتار بس کے پہیے کی ضد میں آ کر ایک اسکولی بچے کی موت ہو گئی. تو دیکھیے ایک بچے کی موت ہو گئی ایکسیڈنٹ کے ذریعے. ایکسیڈنٹ ایک بس سے ہوئی تھی، کہاں، مغربی دہلی میں وکاس پور علاقے میں 12 جنوری میں. تو یہ سب اس رپورٹ کے اندر پورے جانکاری تاکہ چھان بین کرنے میں اور پتہ لگانے میں اور پورا نالج ملنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. دیکھیے یہاں پہ رپورٹ نمبر 2 دیا ہے. کھیل کود سے متعلق رپورٹ کا ایک نمونہ دیکھیے. ہند کے خلاف آسٹریلیائی محنت پر پانی پڑ گیا.